اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا، بہت سے رفیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور یہ دل میں تقاضا ہوا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا تنہائی کا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن اور 3 رات برابر چلتا رہا۔ یعنی وہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو جور ہوا، پریشر ہوا کہ میں تنہا چلوں، ان کا دل چاہنے لگا، تو سب کا ساتھ چھوڑ کر تنہا جنگل میں چلتے رہے اور 3 دن 3 رات چلے۔ اس کے بعد دیکھو کیا ہوا، نہ تو مجھے ان میں کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور حاجت پیش آئی۔ 3 دن 3 رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بڑا شاداب، سرسبز اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے، جو بڑے مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ ہے، چشمہ یعنی نہر۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں سخت حیرت میں پڑ گیا۔ میں اسی فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئی، جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے، اور ان پر مرقع چادریں اور خوشنما لنگیاں تھی، اور ان لوگوں نے آ کر مجھ کو گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا تم کہاں، میں کہاں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان سے ایک نے کہا ہم میں ایک مسئلہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ جنات کی قوم تھی جو ان سے سوال پوچھنے آئی تھی، ان کا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا، وہی وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بلائے تھے، اور ہم جنات میں سے ہیں، یعنی جنات تھے جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھڑا دیا، اور یہ جنگل اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے مزین فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے؟ میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا، یعنی مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو اسحاق، اللہ جل شانہ کی یہی عجیب بھید ہیں، اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص بجز ایک آدمی کے نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ اس کی قبر ہے۔ اس کی قبر میں نے دیکھی کہ اس پانی کے تالاب کے کنارے تھی، اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا، جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا کہ اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان اتنے مہینوں کا کھایا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آیا؟ اس نے کہا شہر نیشا پور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 7 دن ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا شہر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اس جوان نے کہا میں نے اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصِرُونَ۔
تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو وہ قبل اس کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی کی طرف سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ ہم نے اس جوان سے پوچھا کہ لا انا بات کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کے قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا تھا۔ اتنا بڑا تھا جیسے بڑی چکی ہوا اور اس کی قبر پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے ھذا قبر حبیب اللہ قتیل الغیرہ، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے۔ اور نرسنگ کے ایک پتے پر انابت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی، یعنی قرآن پاک کی آیت تھی، اس کی تفسیر لکھی ہوئی تھی، لفظ تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا، میں نے اس کا مطلب بتایا تو بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس میں جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی، اس کے بعد جو میری آنکھ کھلی، غنودگی کہتے ہیں یعنی آدمی کو ایسا نیند جیسا آتی ہے، نیند کے جھونکے یوں آنے لگتے نا، اس کو غنودگی کہتے ہیں۔ میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، جو تنعیم کے پاس مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا، یعنی کوئی چینجنگ نہیں آئی۔ اس کے چند ایام بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔